یہ بات ہے 1959 کی، جب ایک ٹرک کو 8,500 کلومیٹر کا سفر طے کرنا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اسے سفر طے کرنا تھا، مسئلہ یہ تھا کہ اسے اپنے ساتھ 3 ٹن وزنی برف لے کر جانی تھی اور وہ برف پگھلنے بھی نہ پائے۔ اس کا سلسلہ 1 سال پہلے 1958 میں شروع ہوا۔ یورپ کے ایک شہر لیکسمبرگ تھا، وہاں سے ایک ریڈیو چلاتا تھا، ریڈیو لیکسمبرگ کے نام سے، جو کہ پوری دنیا میں بہت مشہور تھا۔ ادھر سے پوری دنیا کو ایک چیلنج دیا گیا کہ کوئی شخص اگر 8,500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے افریقہ کی تپتی دھوپ میں گرمی ریگستان میں برف کو دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچائے گا تو اس کو 1 کلو برف پہنچانے کے پیچھے $16,000 دیے جائیں گے۔ لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں تھا، کیونکہ اس میں 3 شرطیں رکھی گئی تھیں۔ پہلی کہ یہ برف ایک ہی پیس میں ہونی چاہیے، دوسری کہ اس میں ریفریجریٹر کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور تیسری کہ اسے بائی روڈ پہنچایا جائے گا۔ ریڈیو لیکسمبرگ کو پتہ تھا کہ یہ چیلنج اتنا مشکل ہے کہ اسے کوئی بھی نہیں کر پائے گا، اس لیے انہوں نے 1 کلو برف پہنچانے کے پیچھے $16,000 کا انعام رکھا تھا۔ یہ چیلنج دیتے ہی کئی مہینوں تک تو کسی نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے کی ہمت نہیں کی، لیکن پھر ایک شخص برگر نارٹوک نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اس کی کمپنی ایک آئسولیٹڈ مٹیریل بناتی تھی، اور اس نے کہا کہ ہمارے آئسولیٹڈ مٹیریل کے ذریعے ہم اس برف کو آسانی سے پہنچا سکیں۔ برگر نارٹوک نے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے ایک ٹیم بنائی۔ جب ریڈیو لیکسمبرگ نے دیکھا کہ یہ اس چیلنج کو پورا کر سکتے ہیں تو انہوں نے اس چیلنج سے پیچھے ہٹ گئے، لیکن پھر بھی برگر نارٹوک نے اس چیلنج کو پورا کرنے کی ٹھان لی، کیونکہ اس سے اس کی کمپنی کی ریٹنگ بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور سیلز میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ پھر گلیشیئر سے برف کاٹنی شروع کی گئی۔ اتنی بھاری برف کو گلیشیئر سے نیچے لانا بہت مشکل تھا، اس لیے اسے 200 کلو کے بلاکس میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے نیچے اتارا گیا۔ پھر اسے نیچے اتار کر دوبارہ فریز کیا گیا اور اسے ایک پیس میں اکٹھا کیا گیا۔ کیونکہ اب ریڈیو لیکسمبرگ سے پیچھے ہٹ گئی تھی، لیکن پھر بھی برگر نارٹوک اس چیلنج کو پورا کر رہے تھے، تو انہیں اسپانسرشپ ملنا شروع ہو گئی۔ شیل کمپنی نے پیٹرول کا ذمہ اٹھایا اور اسکینیا کمپنی نے ان کو ٹرک دیا۔ پھر برف کو ٹرک پر لوڈ کیا گیا اور اس کی سائڈوں پر اور اوپر انسولیٹڈ مٹیریل لگا کر اسے پیک کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس سفر کی شروعات ہوئی۔ 27 فروری 1959 کو اس کی شروعات ہوئی۔ یہ ٹرک بہت مشہور ہو چکا تھا۔ یہ جس بھی شہر سے گزرتے، جس ملک سے گزرتے، وہاں پر لوگ ان کا استقبال کرتے اور ان کو بہت پروٹوکول دیا جاتا۔ پیرس کے میئر نے ان کا خود استقبال کیا اور انہیں پروٹوکول بھی دیا اور ان کی دعوت بھی کی۔ شروع میں تو سفر آسان تھا، کیونکہ یورپ میں موسم بھی ٹھیک تھا اور روڈز بھی ٹھیک تھے۔ سمندر آیا تو اسے کرین سے اٹھا کر ایک سمندر کا لمبا حصہ طے کیا گیا اور پھر افریقہ میں اسے بحری جہاز کے ذریعے پہنچا دیا گیا۔ اس کے بعد وہاں پر کنڈیشنز بالکل چینج ہو چکی تھی، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ گرمی تھی، 60 ڈگری تک ٹمپریچر تھا۔ وہ اسے 2500 کلومیٹر کا ایک ریگستان بھی کراس کرنا تھا، جہاں پر کوئی روڈز نہیں تھے۔ اس تپتے ریگستان میں نہ صرف برف پگھلنے کا خطرہ تھا، بلکہ وہاں پر کریو کی طبیعت بھی خراب ہو رہی تھی اور گرم ریت پر چلنے سے ٹرک کے انجن کو بھی خطرہ تھا۔ یہ سب باتیں تو ایک طرف، لیکن ایک اور بات کہ وہاں پر سیکیورٹی تھریٹ بھی تھا، کیونکہ اس علاقے میں جنگ چل رہی تھی اور لوگ وہاں پہاڑوں پر ہی چھپے ہوئے تھے، اور وہ کسی بھی وقت ٹرک کو اور کریو کو ہوسٹیجز بنا کر اپنی باتیں منوا سکتے تھے۔ اور ریگستان کے کچھ علاقوں میں تو سیکیورٹی دی گئی اور انہیں کہا گیا کہ جلد از جلد اس ریگستان سے نکلنا ہے اور سٹاپ کم سے کم لینا ہے، لیکن ٹرک بار بار ریت میں پھنس جاتا تھا۔ لیکن پھر بھی وہاں سے کسی نہ کسی طرح نکلا۔ وہ ٹرک، کریو اور آئس بلاک لیبرویل پہنچنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ لوگوں نے وہاں پر ان کا خوب استقبال کیا اور سب کو ایک ہی بات کی فکر تھی کہ کتنی برف پہنچ چکی ہے یہاں تک۔ جب آئس بلاک کو کنٹینر سے نکالا گیا تو وہاں پر سب حیران ہو گئے، کیونکہ جب سفر شروع ہوا تب آئس بلاک کا وزن 3050 kg کا تھا، لیکن جب یہ پہنچا تو اس کا وزن 2714 کلو کا تھا، یعنی کہ صرف 336 کلو برف ہی پگھلی تھی، باقی پورا آئس بلاک صحیح سلامت پہنچ چکا تھا۔ پر برگر نارٹوک کو کوئی انعام تو نہیں دیا گیا، کیونکہ ریڈیو لیکسمبرگ تو پیچھے ہٹ چکے تھے، لیکن اس سے ان کی کمپنی کی سیلز میں بہت اضافہ ہوا اور ان کی کمپنی آج بھی کام کر رہی ہے۔ اس وقت اس کی کمپنی کا نام تھا گلاس ورلڈ، اور آج اس کے نام ہے گلاوا کے نام سے۔ وہ آج بھی آئسولیٹڈ مٹیریل بنا رہی ہے۔
امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔